خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ میرے وہ بہن بھائی جو قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، کسی وجہ سے نہیں سیکھ سکے، تو وہ ان کو بتاتے چلیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر ایک ویڈیو سبق کی صورت میں اپلوڈ کرتے ہیں۔ آپ اگر ان ویڈیوز کو بلا ناغہ ان کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھیں گے، تلفظ بھی انشاءاللہ آپ کے ٹھیک ہوں گے، اور خود سیکھیں گے بلکہ آپ انشاءاللہ اور لوگوں کو بھی سکھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو آج ہم سورہ آیت نمبر 79 ٹو آنورڈ، ٹھیک ہے، 78 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ 79 سورہ بقرہ کی 79 آیت نمبر سے آگے پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ ایک ایک لفظ کر کے تلفظ اور تجوید اپنی طرف سے میں نے پوری سکھانے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی یہ سمجھ آئی ہوگی۔ اور آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 79 یہاں سے فویل للذین سے پڑھیں گے اور آگے جہاں تک ہم کور کر سکے۔ وہ طریقہ کار وہی ہے، پہلے ایک دفعہ ہم اس کو ایک ایک لفظ کر کے، ایک ایک حرف کر کے، تجوید تلفظ جہاں جہاں پہ قاعدہ لگتا ہے اس کا بتاتے ہیں، ایک ایک لفظ کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کو ایک دفعہ روانگی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ تو چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للذین وی واو یا زبر وی، لام دو لام پیش لام لام زیر للذین، فویل للذین۔ اب یہ لام اس کے ساتھ مل رہا ہے، یہ تشدید ہے، یہ اس کے ساتھ پھر مل رہا ہے، اس پہ بھی تشدید ہے، یہ لام بھی مشدد ہے اور یہ والا لام بھی مشدد ہے۔ تو یہ والا لام اس کے ساتھ مل رہا ہے اور یہ پھر آگے سے ایک دفعہ دوبارہ اس کے ساتھ مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ایک اور دفعہ پڑھا جا رہا ہے۔ فویل للذین، فویل للذین یکتبون الکتاب بِأَیْدِیہم ثم یقولون، میم مشدد ہے، ثم پہ ہو جائے گا غنہ اور سا کو نرمی سے ادا کریں گے۔ زبان کی نوک کو ذرا سا دونوں دانتوں کے درمیان ذرا سا باہر کی جرم نکالیں گے، ثم اوپر والے اور نیچے والے دونوں دانتوں کے درمیان سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا۔ نون آ گیا، نون کے اوپر آ گیا تنوین۔ جب تنوین آ جائے تو ہم اخفا کرتے ہیں، تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، قلیلا۔ فویل لہم، فا زبر فا، واو یا زبر وی، فویل لہم مما۔ اب یہ دونوں جگہ پہ غنہ ہو رہا ہے، ہا میم پیش ہم، میم زیر میم۔ اب یہ میم بھی مشدد اور یہ میم بھی مشدد، تو جب نون مشدد اور میم مشدد جہاں بھی آ جائے تو غنہ مسٹ ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں جگہ پہ میم مشدد اکٹھا ہے تو اس دونوں جگہ پہ غنہ ہوگا۔ ہا میم پیش ہم، میم زیر میم، لہم مما کتبت ایدیہم
وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. اب یہاں پہ بھی دونوں جگہ پہ دونوں میم پہ ٹھیک ہے، ہا میم پیش ہم، میم میم زیر میم ہم میم، دونوں جگہ پہ غنہ یہاں پہ بھی ہو رہا ہے اس لفظ کی طرح. وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. یکسبون نہیں پڑھنا، کاف بریک ہے یہ والا، یکسبون. وقالوا قاف الف زبر قالوا موٹا کر کے پر کر کے پڑھیں گے. لن تمسنا النار، نون آ گیا یہاں پہ ساکن، تو نون ساکن پہ کیا ہوتا ہے؟ اخفا ہوتا ہے. اخفا کیا یعنی کہ آواز کو ناک کے اندر لے کے جا کے پڑھنا. لن تمسنا النار، نار تمسنا النار، نن نون مشدد پہ غنہ ہوگا. نن نارو، غنہ کیا ہے یعنی کہ ایک الف کے برابر لفظ کو لمبا کرنا، جس پہ یعنی کہ نون مشدد اور میم مشدد کی آواز کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا. تمسنا النار الا، حمزہ لام زیر اللام الف مد زبر لا، الا ایاما معدودہ، ایاما معدودہ. قل اتخذتم، اتخذتم قاف لام پیش قل، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا اتا. قل اتخذتم، قل اتخذتم. حروف حلقے میں سے عین ہے تو یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے. قل اتخذتم عند اللہ، عند اللہ لفظ نون آ گیا ساکن تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے. عند اللہ، لام کو پر کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے. عند اللہ عہدن، عہدن. اب یہ اخفا ہے، اخفا ہو رہا ہے یہاں پہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ یہاں پہ دال کے اوپر تنوین ہے، دو زبر ہے یعنی کہ تنوین. عہدن فلن یخلف اللہ، فلن یخلف اللہ. یہ بھی پر ہے، یہ بھی پر پڑھیں گے. عہدہ، عین ہا زبر آہ. یہ اس کو ہم تھوڑا توجہ سے پڑھیں گے کیونکہ دونوں حرف ہلکی تو ہیں، لیکن یہ والا جو عین ہے یہ حلق کے درمیانی حصے سے عین، اور ہا حلق کے آخری حصے سے نچلے حصے سے. عہدہ، عہدہ، ہا الٹا مد پیش ہو. عہدہ ام تقولون علی اللہ، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ما لا تعلمون. بلا با زبر با، لام کھڑا، لام کھڑا زبر لا، بلا من کسب سیئۃ وأحاطت، وأحاطت پہلے طا آ رہا ہے، طا موٹا پڑا جاتا ہے اور اس کے بعد تا ہے ٹھیک ہے. تو ان دونوں الفاظ کو ہم، دونوں الفاظ کے درمیان ہمیں فرق کرنا ہے کس طرح سے کہ طا کو ہم پڑھیں گے موٹا اور تا کو باریک. وأحاطت، وأحاطت به، وأحاطت به خطيئته، خا زبر خا، طا یا مد زیر طیئته، خطيئته. فأولئك أصحاب النار. سین اور صاد کا دونوں الفاظ کے درمیان میں ہمیں فرق کرنا ہے. اس کے لیے صاد کو ہم ایک تو صا موٹا سا، سا اگر سین ہو تو سا، اس صاد ہو تو اس. اصحاب النار، با نون پیش بن، نون علی زبر نا، نون یہاں پہ ہوگا غنہ.
أصحاب النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون والذين والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة جنت بھی پڑھ سکتے ہیں اور جنہ وقف کریں گے تو جنہ، وقف نہ کرنا چاہیں تو جنتی. اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون خواہ کا پر بھی پڑھیں گے اور لمبا کریں گے، خال کھڑا زبر خا ہے، خالدون. ناظرین کرام، ایک ایک لفظ کر کے ہم نے تجوید کے ساتھ پڑھنے کی پوری کوشش کی ہے. انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ایک دفعہ ہم اس کو روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں. چلیں آئیں، ساتھ دھیان سے سنیے گا، توجہ سے، اور ہو سکے تو ساتھ ساتھ پڑھیں، تو آپ کی اس طرح پریکٹس بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، میں اس لیے آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں. آہستہ آہستہ پڑھنے کا مقصد بھی روانگی کے ساتھ یہی ہے، بہت آہستہ انتہائی پڑھتا ہوں تو تاکہ آپ کو ایک ایک لفظ کا پتہ چل سکے کہ کہاں کہاں سے ادا ہو رہا ہے. آپ بغور سنا کریں، بے شک پڑھیں نہ بھی تو ایک دفعہ سن لیا کریں روانگی کے ساتھ. اس کے بعد پھر آپ جب اپنی پریکٹس اسی کی خود بخود کر لیا کریں. ٹھیک ہے، تو چلیں اب ایک دفعہ روانگی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، اس پہ ہو رہا ہے اخفا، اس پہ ہو رہا ہے غنہ. ٹھیک ہے، اس میں اخفا اور غنے میں یہ فرق ہے کہ لام نون زبر جو جس پہ ساکن آ جائے گا، نون یا میم، اس کو ہم اخفا کریں گے اور اس کی آواز کو ناک کے اندر جا کے پڑھیں گے لن. اور جس کو ہم غنہ کریں گے اس کو نون زبر نن، اس کو تھوڑا اس لفظ کو غنہ کرنے کو تھوڑا کیا کہتے ہیں، لمبا کرنا. ان الفاظ کو لمبا کرنا، جس پہ غنہ ہو رہا ہے اس کو تھوڑا لمبا، اور جس کو ہم اخفا کریں گے اس کو ناک میں لے کے جا کے پڑھتے ہیں. لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار
ہم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہوا۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔